بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرأت سورہ القصص کے یہ تیسرے اور چوتھے رکوع کی آیات ہیں۔ یاد رہے کہ یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری حصے سے تعلق رکھتی ہیں، جبکہ مخالفین کی مخالفتیں اپنے عروج پر پہنچ چکی تھیں اور اہل ایمان کا جینا دوبر کر رکھا تھا۔ تو اہل مکہ کو سابقہ پیغمبروں کے حوالے سے تنبیہ کی جا رہی ہے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر تھا، اور اس مقصد کے لیے کہ دیکھو کہ ہمارا کوئی پیغمبر بھی اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہوا۔ مخالفین نے ہر دور میں پیغمبروں کی مخالفت کی ہیں، لیکن انہیں ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ اب آگے مزید اور پیغمبروں کا ذکر چل رہا ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے پھر اسحاق کی خوشخبری دی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام بھی عطا کیے اور اسحاق علیہ السلام بھی عطا کیے۔ نبی من الصالحین، وہ نبی صالحین میں سے تھے، یعنی ان کا کردار، ان کا رویہ، ان کا اخلاق ایک مثالی انسان کا کردار تھا، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہیں۔ وبارکنا علیہ، اور ہم نے ان پر برکتیں نازل کیں، وعلی اسحاق، اور اسحاق پر بھی، یعنی ابراہیم اور اسحاق دونوں پر ہم نے برکتیں نازل کیں۔ ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولاد میں سے محسن و ظالم لنفسہ مبین، محسن بھی ہیں یعنی نیکوکار بھی ہیں، اور اپنی جان پر ظلم کرنے والے بھی ہیں، یعنی دونوں طرح کے افراد ہر دور میں انبیاء کی اولاد سے پیدا ہوئے ہیں، نیکوکار بھی ہوئے ہیں اور اپنے اوپر ظلم کرنے والے بھی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور اسی طرح سے ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی دونوں بھائی تھے، تو موسیٰ اور ہارون ان پر بھی ہم نے احسان کیا۔ سب سے بڑا احسان تو یہی ہے کہ نبوت کے منصب پر فائز کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی نعمتوں سے ہمکنار کیا موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی غیر معمولی قسم کے اللہ نے نعمتیں عطا کی تھیں کہ بنی اسرائیل نے جب ان کے خلاف اپنا منصوبہ بنایا، طرح طرح کی انہوں نے ترکیبیں سوچیں، تو ہر ترکیب میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ اور پھر یہ کہ وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور ان دونوں بھائیوں کو ہم نے نجات دی، وَقَوْمَهُمَا، اور ان کی قوم کو بھی یعنی بنی اسرائیل کو بھی ہم نے بچایا، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ایک کرب عظیم سے ہم نے بچایا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل پوری یعنی علاقوں سے اکٹھے ہو گئے تھے مصر میں، اور وہاں انہیں پھر غلام بنا لیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ مصر میں اکٹھے ہو گئے تھے بنی اسرائیل والے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد انہیں غلام بنا لیا گیا، اور ان کے ساتھ بڑا غیر انسانی سلوک کیا جانے لگا، یعنی ان کی نسل میں جو لڑکے پیدا ہوتے ان کو قتل کرا دیتے تھے قبطی، یعنی یہ مصری، اور لڑکیوں کو ہی باقی رہنے دیا جاتا تھا، اور اسی طرح سے دوسری اذیتیں بھی تھیں۔
تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے ان کو کرب عظیم سے نجات دی، یعنی دونوں بھائیوں کو بھی اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو بھی ہم نے بہت بڑے کرب سے نجات عطا کی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان دونوں کی مدد کی۔ دیکھیں دونوں ہی سرخرو ہوئے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو سمندر میں راستہ پیدا کر کے بحفاظت نکال لیا، اور ان کے پیچھے ان کے دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا۔ تو کس طرح سے اللہ نے مدد کی موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی کی، ان کی قوم کی۔ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور وہی غالب رہے، یعنی غلبہ دیکھیں کس کو حاصل ہوا، نیست و نابود کون ہوا۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان کو ایک واضح کتاب عطا کی، یعنی جب بنی اسرائیل کی قوم سمندر سے بحفاظت نکل کر سینا میں پہنچی تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے طور پر بلا لیا، اور وہاں دن رات انہوں نے اللہ کی عبادت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی، یعنی تورات عطا کی۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، ہم نے انہیں ایک واضح کتاب عطا کی تھی۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے دونوں بھائیوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دی، یعنی راہ راست ہم نے دیکھے ان کے سامنے وعدے کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے ان دونوں کا ذکر خیر باقی رکھا، یعنی بعد میں لوگ اچھے الفاظ سے اچھے انداز میں ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، یعنی انہوں نے جو فریضہ انجام دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا، اللہ نے قبول کیا اور ان پر سلام فرمایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنوں کو یعنی نیک وکار لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی یہ رویہ اختیار کرو تاکہ تمہارا بھی ذکر خیر باقی رہے بعد میں آنے والے لوگوں میں، اور تم بھی اللہ تعالیٰ سے اچھا اجر پا سکو۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً وہ دونوں بھائی ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، یعنی صاحب ایمان لوگوں میں سے تھے۔ اللہ کی دعوت کو خود بھی قبول کیا اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچایا، عمل کے ذریعے سے بھی اور اپنی زبان کے ذریعے سے بھی، اور یہی فریضہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے رہے تھے کہ اللہ کی دعوت کو لوگوں کے سامنے اپنے قول سے اپنے عمل سے پیش کر رہے تھے، اور مخالفین اپنی سی چالیں چل رہے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے، یعنی اب قیامت تک کے لیے کسی اور پیغمبر کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ نے، اور اپنی ہدایت کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ لہذا اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دعوت کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، عملی نمونہ بنیں اقوام عالم کے سامنے، اور پھر اس دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے پروردگار ہمارے بھائی انصر صاحب کی اہلیہ محترمہ کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے مالک الملک، یقیناً یہ وقت ہم پر بھی آنا ہے، یا اللہ ہمیں اپنے اس وقت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد